ارے آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ آج سب یہیں رک جائیں نا۔ روح نے انہیں جاتے دیکھ کر کہا، اب تو ہمارا گھر بھی بہت بڑا ہے، یہاں آپ سب لوگ آسانی سے رہ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ معصومہ، ہم رات کو خضر بھائی کی شادی کی پلاننگ کریں گے، اس نے پاس کھڑی معصومہ کو دیکھ کر کہا، جس پر کچھ فاصلے پر کھڑی لیلا کے گال سرخ ہونے لگے۔ اتنی جلدی شادی؟ شارف نے کہا۔ ہاں تو کیا، خضر بھائی لیلا کو صرف پرپوز پر ٹرکھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب لیلا نے ہاں کر دی ہے تو ہمیں شادی کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ ارے میں تو کہتی ہوں اس ہفتے کی کوئی اچھی سی ڈیٹ دیکھ کر ہم ان کا نکاح کر دیں گے۔ روح نے گویا ایک اور دھماکہ کیا۔ ایک منٹ، روح پہلے دلہا اور دلہن سے تو پوچھو نا، تم تو اپنی پلاننگ کیے جا رہی ہو۔ یارم نے کہا، بھائی جو کچھ میری گڑیا کہہ رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں کسی بھی وقت دولہا بننے کے لیے تیار ہوں۔ خضر لیلا کو دیکھ کر مسکرایا۔ ہاں لیکن لیلا کو تو اعتراض ہو سکتا ہے، اس سے تو پوچھ لو۔ اس بار شارف بولا، جبکہ سب کو اپنی طرف متوجہ پا کر لیلا اپنی آنکھیں تک نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ مجھے کیوں دیکھ رہے ہو سارے؟ میں کیا بولوں؟ لیلا کنفیوز سی بولی۔ وہ بولڈ سی لڑکی آج کے دن میں انہیں اپنے بہت سارے چھپے ہوئے انداز دکھا رہی تھی جو کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیلا بی بی شرماتی بھی ہیں، یہ تو کمال ہو گیا، شارف نے نعرہ لگایا۔ میں شرما نہیں رہی، میں تو بس بتا رہی ہوں۔ لیلا اپنی حیا چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، جس پر سب نے کہکا لگایا۔ تو بس ڈیسائیڈ ہو گیا، خضر اور لیلا کا نکاح اسی ہفتے ہوگا، یارم نے روح کو دیکھ کر کہا۔ جب سے شادی کی بات ہوئی تھی، روح اور معصومہ دونوں ہی لیلا کے پاس تھیں، جبکہ یارم اور شارف خضر والے کمرے میں تھے۔ چلو اب ڈیسائیڈ تو ہو گیا کہ شادی اسی ہفتے ہوگی، تمہیں کیا لگتا ہے کون سا دن سب سے بہتر ہے نکاح کے لیے؟ میرے خیال سے اس جمعے کو نکاح کرتے ہیں، مبارک دن ہے، سب کچھ مبارک ہوگا، اور ویسے بھی کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، صرف سادگی سے نکاح کریں گے۔ اور رخصتی؟ خضر نے کہا۔ کیا مطلب شور شرابہ نہیں ہوگا؟ روح جو ابھی ان کے لیے چائے لے کر آئی تھی پوچھنے لگی۔ دیکھیے خضر بھائی، آپ کو کوئی شوق نہیں ہوگا شور شرابے کا، لیکن لیلا نے اپنی شادی کے بارے میں کیا کیا سوچا ہوگا، نہ جانے کیا کیا خواب سجا کے بیٹھی ہوگی، اور آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شور شرابہ نہیں ہوگا؟ ہم تو ساری رسمیں ادا کریں گے، صرف نکاح اور رخصتی، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم ساری رسمیں ادا کریں گے، میری شادی بھی اتنی سادگی سے ہی ہوئی، کوئی رسم نہیں ہوئی۔ آپ کو کیا پتہ لڑکیوں کا کتنا شوق ہوتا ہے اپنی رسموں کا، شادی زندگی میں صرف ایک بار ہی تو ہوتی ہے، اسے بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہیے۔ مایوں مہندی کریں گے، دن ڈالیں گے، پھر دھوم دھام سے نکاح ہوگا، پھر شادی، پھر رخصتی، اور پھر ولیمہ، ساری رسمیں ادا ہوں گی۔ اور اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے سادگی سے نکاح کا، شادی کا، تو دلہن کوئی اور لے لیں۔ لیلا آپ سے شادی نہیں کرے گی، روح سے غصے سے کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ گائز، اب وہ ہوگا جو میری بیوی چاہے گی، یارم نے آرڈر دیا۔ ہاں یار، ویسے بھی روح بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، لڑکیوں کی کتنی خواہشیں ہوتی ہوں گی شادی کی، اور ہم کیسے سادگی سے نکاح کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ویسے بھی یہ لیلا کی پہلی شادی ہے، ہمیں اس کے سارے ارمان پورے کرنے چاہئیں، شارف نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ ابے اوئے، لیلا کی یہ پہلی شادی سے تیرا کیا مراد ہے؟ یہ لیلا کی پہلی اور آخری شادی ہے،
خضر تب ہی گیا۔ ارے یار، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ لیلا کی پہلی شادی، ہو سکتا ہے کچھ دن میں اس کا موڈ بدل جائے۔ شارف نے خود ہی اپنے لیے مصیبت بلا لی تھی۔ رک بیٹا، پہلے میں تیرا موڈ درست کرتا ہوں۔ خضر غصے سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا، جبکہ ان کی حالت دیکھ کر یارم لائیو شو دیکھنے کے لیے سامنے کرسی پر آ بیٹھا۔ وہ کمرے میں آیا، روح اپنی شونوں کو اس کی جگہ پر رکھے بڑے آرام سے اس کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ ہم نے یہ نہیں تھا، ہمارے ساتھ تو سب کچھ ٹھیک تھا، یہ بھوتنا پھر سے آ گیا۔ یارم کو غصہ آیا۔ روح ابھی کے ابھی اس کو یہاں سے نیچے کرو۔ کتنی بار کہا ہے تمہیں میرے بیڈ پر مت رکھا کرو اسے۔ وہ غصے سے تن فن کرتا اس کو پیٹی سے پکڑ کر چکا تھا۔ یارم، میں بول رہی ہوں، اس کو ذرا سی بھی چوٹ لگی تو میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ روح نے دھمکی دی، جبکہ اس سے پہلے ہی یارم اسے پیٹی سمیت زمین پر پھینک چکا تھا۔ یارم، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آج سے میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی۔ وہ غصے سے کہتی اپنے شونوں کی طرف لپکی، جو اس کی طرف دوڑ کے واپس آ رہا تھا۔ اسے میرے کمرے سے نکالو، فوراً، ابھی کے ابھی۔ روح کو اس کی طرف واپس جاتے دیکھ کر وہ بھی اسی کے طرف لپکا۔ شونو نہیں جائے گا، یہ ہمارے ساتھ ہمارے روم میں رہے گا، روح نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ روح، اگر یہ ہمارے کمرے میں رہے گا تو میں یہاں نہیں رہوں گا، یارم نے اسی کے انداز میں فیصلہ سنایا، جس پر روح نے باہر کے دروازے کی طرف اشارہ کر دیا۔ مطلب آج آپ جا سکتے ہیں۔ روح، تم اس کتے کے لیے مجھے کمرے سے باہر نکال رہی ہو؟ یارم شوق میں تھا۔ آپ جب ایک کتے کے لیے اس کمرے کو چھوڑ سکتے ہیں تو مجھے بھی آپ کو کمرے سے نکالنے میں کوئی اعتراض نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ روح نے ایک بار پھر سے دروازے کی طرف اشارہ کیا، جس پر یارم غصے سے باہر نکل کر سیدھا خضر اور شارف والے کمرے میں آ گیا، جہاں خضر اور شارف اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ مطلب دبئی کے ڈان کو بیوی نے کمرے سے نکال دیا؟ خضر نے اونچی آواز میں کہکا لگایا، جس پر یارم ان دونوں کو آنکھیں دکھاتا ان کے بیچ آ لیٹا۔ صبح ہوتے ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ روح کے مطابق آج کے دن ہی دن ڈالنے کا تھا، تبھی جا کے جمعے کے دن ان کا نکاح ہونا تھا۔ روح کے آرڈر کے مطابق نکاح تک وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ سکتے تھے، اور آج ہی انہیں مایوں بٹھانا تھا۔ روح، یہ سب کچھ کیا کر رہی ہو تم تو میری سائڈ کی ہوگی، خضر نے اسے سمجھانا چاہا۔ ارے نہیں خضر بھائی، میں اور معصومہ لیلا کی سائڈ پہ ہیں، وہ یارم اور شارف بھائی آپ کی سائڈ پہ ہیں، سو میں لڑکی والی اور آپ لوگ لڑکے والی، اس نے شارف اور یارم کو بتایا۔ نہیں گڑیا، تم میری سائڈ پہ ہو، اور تمہارے علاوہ ان سب کو میں لڑکی والی سائڈ پہ بھیج دیتا ہوں، مجھے بس میری گڑیا چاہیے اپنی سائڈ میں، خضر نے بہت پیار سے کہا۔ مطلب میں اکیلی آپ کی سائڈ میں اور یہ سارے لیلا کی سائڈ؟ روح نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں تو روح، شادی ہو رہی ہے، کون سا جنگ ہو رہی ہے جو تمہیں پوری ٹیم کی ضرورت پڑے گی؟
نہیں، یارم نے لقمہ دیا۔ ارے کیوں، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ شارف اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ یہ معصومہ اور یارم، لیلا کی طرف، میں اور تم خضر کی طرف۔ شارف نے کہا، لیکن مجھے نیگ نہیں ملے گا نا؟ روح نے معصوم سی شکل بنا کر کہا، جس سے یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ کیوں نہیں ملے گا؟ بہن کو تو اتنا کچھ ملتا ہے۔ شارف اس کی شکل دیکھ کر بولا، ہاں شارف بھائی، بہن کو بہت کچھ ملتا ہے، لیکن سالیوں کو بھی تو بہت کچھ ملتا ہے نا؟ اس نے شارف کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر کے بتایا، جس پر یارم کی مسکراہٹ ایک بار پھر سے کھل اٹھی۔ ڈونٹ وری روح، تمہیں زیادہ ملے گا۔ خضر فوراً سے بولا، کہیں وہ سچ میں ہی پارٹی چینج نہ کر لیتی۔ اور یہاں کھڑا ہر انسان جانتا تھا کہ روح کا خضر کی طرف ہونا کتنا ضروری ہے۔ ارے روح، تم فی الحال لڑکے والے کی طرف سے ہو جاؤ، جب نیگ کی باری ہوگی تب تم لڑکی والے کی طرف ہو جانا۔ مطلب ایک تیر سے دو شکار؟ شارف نے اس کے کان میں کہا، ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کی طرف ہوں، لیکن کیا جب دلہن کو آپ کے پاس لا کر بٹھائیں گے نا، میں لڑکی والوں کی طرف سے ہو جاؤں گی۔ روح نے فیصلہ کر لیا۔ مہمانوں میں آپ کسے کسے بلانا چاہیں گے؟ ایک لسٹ بنا دیں، روح نے کہا۔ کوئی لسٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم چند لوگ ہوں گے شادی پہ۔ کیا مطلب؟ کوئی دوست، کوئی فرینڈ، کوئی فیملی ممبر، کوئی نہیں ہوگا؟ روح نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہم سب ایک دوسرے کے دوست، ہم سب ایک دوسرے کے فیملی ممبرز ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، خضر نے مسکرا کر بتایا۔ تو روح بھی خاموش ہو گئی۔ جس طرح کا وہ کام کرتے تھے، ان کی کوئی فیملی یا دوست ہوگی؟ یہ وہ سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ ان سب کی سنگت میں بہت سے بھول ہی جاتی تھی کہ وہ لوگ آخر ہیں کون۔ یارم، یہ لائٹنگ لگانے میں میری مدد کرے نا؟ سبھی کوئی نہ کوئی کام کر رہے تھے، یہاں تک کہ لیلا اور خضر کو بھی اس نے کسی نہ کسی کام پر لگایا ہوا تھا۔ لیلا ایک یارم ہی تھا جو آرام سے بیٹھا ہوا تھا، جسے کوئی کام نہیں کرنا۔ اپنے شونو کو بولو نا، جس کی وجہ سے مجھے کمرے سے نکالا تھا۔ یارم گھور کر پھر سے اپنے موبائل میں پر مصروف ہو گیا۔ آپ میرے کیوٹ سے پیالے شونو سے جیلس ہو کر ضد لگا رہے ہیں؟ وہ کیوٹ سا پیالہ شا بیبی میرے کمرے میں رات کو میرے بیڈ پر سویا تھا، اور یہ اس کی طرف سے ضد تھی، اب میری طرف سے ضد ہے۔ کہو اپنے لاڈلے کو کہ مدد کرے تمہاری۔ وہ غصے سے کہتا شفا کو چائے کے لیے کہنے لگا، یارم، آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ روح معصوم سی شکل بنا کر بولی، ہاں ناراض ہوں، اور بہت سخت ناراض ہوں تم سے۔ اب مجھ سے تقریباً 2 فٹ کے فاصلے پر رہو۔ ناراضگی میں اتنا قریب آنا الاؤڈ نہیں ہوتا۔ وہ اس کے قریب آنے پر چوٹ کرنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ جب ناراض ہوتے ہیں نا، تب اور بھی زیادہ کیوٹ لگتے ہیں، بالکل چھوٹے بیبی کی طرح۔ روح نے اسے بڑی معصومیت سے بہلانا چاہا۔ روح، میں 8 سال کا بچہ نہیں ہوں جس سے تم اس طرح بہلا سکو گی۔ کیسی بیوی ہو تم؟ 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہو؟ تمہیں اتنا بھی نہیں پتہ کہ اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی کی نمازیں قبول نہیں ہوتی؟
اور ہر وقت فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اچھی روح، اللہ کے سامنے تمہارا اعمال نامہ تو بہت گندا ہو رہا ہے۔ یارم نے اسے ڈرایا۔ تو میں آپ کو منا تو رہی ہوں۔ یارم، روح اس کی ایک ایک بات پر ایمان لاتی فوراً گھبرا کر بولی، کہاں منا رہی ہو؟ کب منایا ہے تم نے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ تم مجھے منا رہی ہو۔ یارم دونوں ہاتھ کمر پر رکھتا پوچھنے لگا، مطلب ابھی نہیں منایا، اب مناؤں گی نا؟ روح نے فوراً ہاتھ اس کے شرٹ کی بٹن پر رکھے۔ روح، مجھے منا رہی ہو یا 4 سال کے بچے کی طرح میرے بٹن کے ساتھ کھیل رہی ہو؟ ٹھیک سے مناؤ مجھے، اس طرح سے میں نہیں ماننے والا۔ یارم نے اعلانیہ کہا، کیسے مانیں گے؟ میں ویسے ہی آپ کو مناتی ہوں۔ روح مسکرا کر اس کے مزید قریب ہوئی تو یارم نے اس کی کمر پر اپنے ہاتھ رکھ لیے۔ اس کی اس حرکت پر روح شرما گئی۔ یارم نے اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کے اس کا چہرہ اونچا کیا تو روح نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس سے پہلے کہ یارم اس کے لبوں پر جھکتا، شارف تیزی سے کمرے سے نکلا جو روح کو پکار رہا تھا۔ یارم نے جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ دیوار سے لگتی، شارف نے اسے تھام لیا۔ تم لوگ بیزی ہو تو میں بعد میں آ جاتا ہوں، لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ تم لوگ رومانس بعد میں کر لینا، پہلے ہم کام کر لیتے ہیں۔ وہ شارف ہی کیا جو سیدھے طریقے سے کوئی بات کر دے۔ یارم اسے آنکھیں دکھاتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اسے ادھر ادھر کے کام بتانے لگی۔ آج دن ڈال دیے گئے تھے، کل مایوں اور مہندی تھی۔ لیڈیز کو آرڈر دے دیے گئے تھے کہ اپنی اپنی شاپنگ کر لو، اور اس وقت لیلا، روح اور معصومہ شونو سمیت شاپنگ پر گئی ہوئی تھی۔ لیلا نے شادی کا ڈریس روح کی مرضی سے لیا، جبکہ ولیمے کا ڈریس اس نے معصومہ کی مرضی سے لیا تھا۔ مہندی کا لہنگا اس نے خود پسند کیا۔ وہ روح کو بہت زیادہ اہمیت دے رہی تھی۔ شاید وہ یارم کے لیے اس کی محبت دیکھ چکی تھی، یا پھر خضر کی وجہ سے، لیکن سچ یہی تھا کہ اب لیلا کے لیے روح بہت خاص ہو چکی تھی۔ اب تو لیلا روح کی اچھی دوست بن چکی تھی، جبکہ شونو کی وجہ سے معصومہ بھی روح کے بہت قریب آ چکی تھی۔ اب روح نے ان سب کو قبول کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ یارم سے دور نہیں جا سکتی، وہ چاہے یا نہ چاہے اسے یہ سب کچھ قبول کرنا ہوگا۔ تو پھر وہ کب تک یارم کو اس بات کی سزا دیتی رہتی؟ روح یار، تم یہ ساڑی کیوں نہیں لیتی؟ تم پر بہت سوٹ کرے گی۔ لیلا نے خوبصورت ساڑی کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں یار، میں یہ نہیں پہن سکتی، بہت عجیب سی ہے، اور تو اور اس کے تو سلیوز بھی نہیں ہیں۔ یارم کو بھی ایسا لباس پسند نہیں، لیکن پھر بھی اس کی ساری شاپنگ اپنی مرضی سے کی۔ روح نے منہ بنا کر کہا تو لیلا نے مزید فورس نہ کیا، کیونکہ روح کو اپنا ہوش ہی کہاں تھا۔ وہ تو یارم، خضر اور شارف کی شاپنگ کرنے میں مصروف ہو چکی تھی، جو گھر پہ باقی کے کام سنبھال رہے تھے۔ حد ہے یار، ہمیں کام پر لگا کے خود مزے مارنے چلی گئی ہیں۔ مجال ہے جو ہمارے لیے ایک بھی چیز لی ہو۔ سب اپنی اپنی چیزیں خریدنے میں مصروف ہوں گی، اور تم
اور تو اور وہ معصومہ، اسے تو بہانہ چاہیے شاپنگ کرنے کا۔ ہائے، مجھے جلانے کے لیے سارے رنگ پہنے گی، شارف نے آہ بھر کر کہا۔ وہ کیا ہوتا ہے، چولی، لہنگا، لمبے لمبے دوپٹے، وہ لمبی لمبی سینڈل، اور پھر وہ کان کو چھیڑنے والے جھمکے، مجال ہے جو ہمارا خیال آ جائے۔ یار اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اگر تمہیں چولی، گھاگرا، لمبے ایئر رنگس اور سینڈل پہننی ہے تو میں تمہیں لے دیتا ہوں، میری طرف سے تمہارے لیے میری شادی کا تحفہ، خضر نے معصومیت سے کہا۔ ہاں بھائی، کیوں نہیں، سب کچھ لے دے، لیکن اگر تو مجھے شادی کا تحفہ دینا چاہتا ہے تو میری شادی کروا دے، تاکہ وہ سب کچھ کوئی پہن بھی تو سکے۔ تم دونوں یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ لائٹنگ لگا دی تم دونوں نے باہر کی؟ اس نے کمرے میں آ کر خضر سے پوچھا۔ نہیں یار، بس ابھی لگانے والا ہوں، خضر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یار جلدی کرو، کیوں میری جان عذاب میں ڈالنے والے ہو؟ روح ہر 2-3 منٹ کے بعد فون کر کے پوچھ رہی ہے۔ پلیز یار اٹھو، اگر وہ کام ہوئے بغیر پہنچ آئی تو پھر چھوڑے گی نہیں، یارم نے مسکین سی شکل بنا کر کہا تو دونوں کو ہنسی آ گئی۔ دبئی کا ڈان اپنی بیوی سے ڈرتا ہے، یار یہ خبر تو صبح کے نیوز میں آنی چاہیے۔ خضر نے شارف کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے باہر لے جاتے ہوئے کہا۔ بیٹا جلدی کام ختم کر دو، ورنہ اس خبر کا تو پتہ نہیں، یہ خبر ضرور آئے گی کہ دبئی کا ڈان اپنی بیوی کے ہاتھوں بے رحمی سے مارا گیا۔ یارم نے ان کی سستی دیکھ کر کہا تو دونوں ہنستے ہوئے باہر نکل گئے۔ چل شارف بیٹا، اوپر چڑھ جا۔ میں تو نہیں چڑھنے والا، یار میری کل شادی ہے، یہ نہ ہو کہ شادی سے پہلے میرا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے۔ لیلا نے تو ایک لمحہ نہیں لگانا، قبول نہیں ہے کہنے میں۔ خضر نے معصوم سی شکل بنا کر اسے اوپر چڑھایا۔ یار کیا لڑکے والے کی طرف ہوں، لیکن لڑکی والوں کا سارا کام تو مجھے ہی کرنا پڑ رہا ہے۔ شارف نے منہ بنایا۔ ابے تو صرف لڑکے والا ہے، میں لڑکا ہوں، مجھے اتنا کام کرنا پڑ رہا ہے، میرا سوچ۔ خضر نے کہا تو شارف کہکا لگا کر ہنس دیا۔ وہ واپس آئے تو روح کے مطابق سارا کام ہو چکا تھا۔ لڑکوں نے بہت محنت کی تھی، آج وہ سارے ہی تعریف کے قابل تھے، لیکن لڑکیوں کا ارادہ ان کی تعریف کر کے سر پر چڑھانے کا بالکل بھی نہیں تھا، اسی لیے اگنور کر کے آگے بڑھی۔ کل مہندی کی رسم میں بہت کام تھا، جبکہ ان لوگوں کا رات دیر تک بیٹھ کر انجوائے کرنے کا ارادہ تھا۔ روح تو لڑکے والی تھی، اس نے تو ڈھولک کا بندوبست کر رکھا تھا، اسی لیے آج رات وہ خوب دیر تک انجوائے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ایک طرف خضر تو دوسری طرف لیلا تھی۔ خضر کو اس طرف آنے کی اجازت نہ تھی تو لیلا کو بھی اس طرف جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس وقت روح اور شارف بیٹھے گانے میں مصروف تھے، اور بیچ میں لوگوں نے خضر کو بٹھایا ہوا تھا۔ دوسرے کمرے میں یارم بڑے آرام سے کرسی پر بیٹھا تھا، جبکہ معصومہ زمین پر بیٹھ کر لیلا کو شاپنگ دکھا رہی تھی۔ لڑکیوں، کیا لڑکی والے کی طرف سے کوئی رسم نہیں ہوتی؟ اس طرح خاموشی سے کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ کچھ ہلا گلا کرو، لڑکیوں کی شادی اتنی بورنگ ہوتی ہے کیا؟ یارم نے کہا۔ یہ ساری چیزیں تو اکثر دیکھتی رہتی ہو، شادی ایک ہی بار ہوتی ہے، ان کی طرح کوئی گانے وغیرہ گاؤ۔
دیکھو باہر تک آواز آ رہی ہے، کس طرح سے جلا جلا کر گانے گا رہے ہیں، اوپر سے کتنے برے سنگر ہیں وہ لوگ۔ ڈیول، اگر تم اتنے ہی اچھے سنگر ہو تو تم گا لو، ویسے بھی یہاں پر جلنے سے بہتر ہے کہ ہم بھی کچھ کر ہی لیں۔ جب تو میری ٹیم میں آئی تھی نا، تبھی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میری شادی بورنگ ہی ہوگی۔ لیلا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مطلب تمہیں لگتا ہے میں ان لوگوں کی طرح گانا نہیں گا سکتا؟ یارم کے لہجے میں غرور تھا۔ کیا تم گا سکتے ہو؟ لیلا نے پوچھا۔ ان سے بہتر، یارم جواب دیتے ہوئے زمین پر بیٹھا اور ان کی ساری چیزیں ایک سائڈ پر لگانے لگا۔ معصومہ، جلدی سے ڈھولکی لے کر آؤ، دروازہ پورا کھول دو، ہماری آواز بھی وہاں تک جانی چاہیے۔ یارم نے دروازہ کھولنے کا آرڈر دیا اور پھر انہی کی طرح اونچی آواز میں گانا شروع کیا۔ من سونیو سن دلدار، خود سے بھی زیادہ تجھے کرتا ہوں پیار۔ لیلا نے منہ کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے امید نہ تھی یارم اتنا اچھا گاتا ہے۔ یارم نے جیسے ہی گانا گانا شروع کیا، پار کمرے میں آواز پہنچ چکی تھی۔ واٹ؟ یہ کون گا رہا ہے؟ سب سے پہلے روح بولی۔ ان کی ٹیم میں تو بس ایک ہی لڑکا ہے، یارم، اور کون ہوگا؟ معصومہ سے اچھے گانے کی امید نہیں تھی کی جا سکتی، لیکن یارم، کیا میرے یارم میں اتنا اچھا گاتے ہیں؟ روح دونوں ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھے معصومیت سے بولی۔ تو خضر بے ساختہ مسکرایا۔ ہاں، وہ کالج میں بھی بہت اچھا سنگر تھا۔ ہاؤ سویٹ، میں سن کے آتی ہوں۔ روح فوراً وہاں سے اٹھی اور ان کے دروازے کی طرف آئی۔ لگتا ہے ڈر تو چھوڑ نہ جائے، جائے تو جان سنگ لے جائے، دل کی دھڑکن آنکھوں کا دیدار، خود سے بھی زیادہ تجھے کرتا ہوں پیار۔ یارم اپنی خوبصورت آواز میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ روح دروازے پر اس کی آواز کے سحر میں پوری طرح سے گرفتار بس اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ جب یارم کی بے اختیار نظر سامنے دروازے پر پڑی اور اپنی جان کو سامنے دیکھ کر بے ساختہ اس کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ سن سونیا سن دلدار، خود سے بھی زیادہ تجھے کرتے ہیں پیار۔ یارم گاتے گاتے اٹھا، دروازے کے پاس آیا اور روح کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ قریب کیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتا آہستہ آہستہ موو کرنے لگا۔ اپنا جہان سب سے جدا ہم بنائیں گے، پیاری سی خوشیاں چن کر دنیا سے لائیں گے، اتنا تو کر مجھ پہ اعتبار، خود سے بھی زیادہ تجھے کرتا ہوں پیار۔ جبکہ خضر اور شارف کو اس طرف آتا دیکھ کر معصومہ نے جلدی سے لیلا کا گھونگھٹ کھینچا۔ روح، آج تو انقلاب ہو گیا، یارم سر نے تمہارے لیے گانا گایا، اب تو تمہیں بھی اپنی محبت کا اظہار کرنا ہی پڑے گا۔ معصومہ کے کہنے کی دیر تھی کہ ساتھ ساتھ سب نے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ روح نے ایک نظر سب کی طرف دیکھا۔ جب یارم نے اس کا چہرہ تھام کر اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کیا، پھر آنکھوں سے اشارہ کیا۔ تیری پرچھائی سے دور کیسے جاؤں گی، تجھ میں بسی ہوں میں تجھے میں کھو جاؤں گی، میری پلکوں پہ تیرا اظہار، خود سے بھی زیادہ تجھے کرتی ہوں پیار۔ سن سونیا سن دلدار، بس خود سے بھی زیادہ تجھے کرتی ہوں پیار۔ وہ گاتے گاتے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی،
خدا کی عنایت ہے ہمیں جو ملایا ہے، دیا پیار والا یہ دل میں جلایا ہے تو سانسوں میں آنکھوں میں میرے یار، خود سے بھی زیادہ تجھے کرتے ہیں پیار۔ اس کو شرمایا ہوا دیکھ کر یارم نے اسے مزید اپنے قریب کر لیا، جس پر سب نے دبی دبی ہنسے، جبکہ خضر تو بس نظر بچا کے لیلا کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور معصومہ اسے خضر کی نظروں سے بچانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ چلو لڑکے والوں واپس چلو۔ شارف جو انہیں اس قدر قریب دیکھ کر انہیں یاد دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ دونوں مخالف پارٹی ہیں، بول اٹھا، اور پھر جب روح کو جیسے ہی یاد آیا کہ وہ دونوں مخالف پارٹی ہیں، جلدی سے یارم کی باہوں سے اپنے ہاتھ کھینچے اور شرماتے ہوئے خضر کا ہاتھ تھاما، جو ابھی تک لیلا کو دیکھنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، باہر نکل گئی۔ واپس آنے کے بعد بھی نہ جانے کتنی دیر یارم کی آواز میں کھوئی رہی، ہائے میں صدقے، میرے یارم تو سنگر ہیں، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی تو خضر اور شارف نے اسے دیکھا جو اپنی باتوں میں مصروف تھی۔ اوئے لڑکی، تم تو اپنے میاں کی آواز سے باہر ہی نہیں نکل رہی ہو، وہ مخالف پارٹی میں ہے۔ شارف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہاں وہ تو مجھے بھی پتا ہے، لیکن یارم کی آواز، اللہ کسی کی نظر نہ لگے۔ وہ پھر سے بولی، تم ایسا کرو اس کی پارٹی میں چلی جاؤ، غدار کہیں کی۔ شارف اب جل کر بولا تو روح نے اسے گھور کر دیکھا، گھورو مت مجھے، جس طرح سے تم اس کی آواز پر مری جا رہی ہو نا روح، میں یہی کہہ سکتا ہوں، آج انہوں نے ہم سے بہتر گانا گایا، کل نہ جانے کیا کریں گے۔ روح ہم لڑکے والے ہیں، لڑکے والے ہمیشہ لڑکی والے سے بہتر اور زیادہ ہلا گلا کرتے ہیں، شارف نے سمجھایا۔ ہاں شارف، لیکن ہماری روح نے بہت اچھا گانا گایا ہے، ہماری روح نے بھی اچھا مقابلہ کیا ہے مخالف پارٹی کا، خضر نے تعریف کی۔ ایک منٹ، ہم شادی کر رہے ہیں یا جنگ؟ یہ مقابلہ، مخالف پارٹی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ روح نے پریشانی سے کہا، جہاں شادی کی تقریبات میں میدان جنگ چھڑ چکا تھا۔ لڑکی کبھی کسی کی شادی پر نہیں گئی کیا؟ شارف نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر اس کی عقل پر ماتم کیا۔ روح، یہ ایک قسم کا وار ہے، لڑکے والے کبھی لڑکی والوں کو اپنے سے بہتر نہیں ہونے دیتے، ورنہ لڑکے کو ہمیشہ لڑکی کی غلامی میں زندگی گزارنی پڑتی ہے، شارف نے سمجھایا۔ لیکن شارف بھائی، خضر بھائی نے تو ویسے بھی لیلا کا غلام بن کر ہی رہنا ہے، دیکھا نہیں تھا آپ نے کیسے دیکھ رہے تھے لیلا کی طرف چھپ کر؟ شارف نے خضر کی چوٹی پکڑی تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مطلب ہمارا سب سے مضبوط ہتھیار ہی کمزور نکلا؟ شارف نے بے یقینی سے اسے شرم دلاتے تی نظروں سے دیکھا۔ یار وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی۔ خضر نے اپنی غلطی قبول کی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو روح، اس کی حرکتیں ہی غلام والی ہیں، شارف نے غصے سے کہا۔ وہی تو اس مقابلے کا رزلٹ ہے، فیل ہیں ہم سب، مل کر شادی انجوائے کرتے ہیں، چھوڑیں یہ مقابلہ وغیرہ۔ روح نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو روح، ہمیں تو رسمیں بھی ساتھ ہی کرنی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی، وہ اتنی دور بیٹھی ہے اور میں یہاں؟ خضر نے اداسی سے کہا۔ خضر بھائی،
مقابلہ نہ ہونے کی صورت میں بھی رسمیں الگ الگ ہی ہوں گی۔ روح نے اپنی ہنسی چھپائی جس پر خضر کا منہ بن گیا۔ صبح یارم اس سے ناراضگی ظاہر کر رہا تھا، دن میں بھی اس نے کہا کہ وہ روح رات میں اسے منائے گی تو وہ راضی ہوگا، جبکہ وہ ناراضگی اس نے کسی پر ظاہر نہ ہونے دی۔ کمرے میں شونو کو لے کر جاتے ہوئے اسے اچانک ہی یارم کا خیال آ گیا۔ کل شونو کی وجہ سے یارم اس سے ناراض ہوا تھا۔ اس نے شونو کو معصومہ کے پاس ہی چھوڑا، جس نے خوشی خوشی شونو کو رکھ لیا۔ اب اس کا کمرے میں جانے کا ارادہ تھا۔ پتہ نہیں وہ اس سے ناراض تھا یا نہیں، لیکن فی الحال روح اسی کے پاس جانا چاہتی تھی۔